اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات سید سروراں دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش مغفرت کا سامان بنائے۔ حضرات گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک پہ ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ بنت سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ان کی بارگاہ میں سلاموں کا تحفہ پیش کیا۔ آج کے اس مختصر وقت میں اسی موضوع کا دوسرا حصہ پیش کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قیامت والے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ لوگو، میرا نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور میرے نبی کی بیویاں یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہو جائے پھر وہ چیز ادنا نہیں رہتی، اللہ اسے بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ جو خاتون ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں، ان کو عظمت و مرتبہ کیا ملا کہ وہ کائنات کے مومنین اور مومنات کی مائیں بن گئی ہیں۔ اور ایک جگہ پہ اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، کائنات میں کوئی بھی تم جیسا نہیں ہے۔ تمہاری شان، تمہارا رتبہ، تمہارا مقام
کس لیے بلند ہیں؟ یا نساء نبیو، جب بھی لوگ تمہارا نام لے گے تو کہیں گے یہ ام المومنین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کریم کے نکاح میں آئی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تذکرہ میں نے شروع کیا تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا بادشاہ نجاشی کو، تو اس بادشاہ نے حبشہ کے اندر لوگوں کو جمع کر کے ایک وکیل بنا کے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا، اور پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کچھ وقت وہاں پہ گزارا حبشہ میں، اور بادشاہ نجاشی کی جو کنیز تھی، نوکرانی تھی، وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار ایک جملہ کہتی تھی کہ جب بھی آپ مدینہ المنورہ میں جائیں تو آپ نے رسول پاک کو میرا سلام کہنا ہے۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جب بھی مدینہ المنورہ میں جاؤں گی اور میری سرکار سے ملاقات ہوگی تو میں سرکار کو کہوں گی کہ بادشاہ نجاشی کی نوکرانی آپ کو سلام کہہ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ نکاح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا مفید ثابت ہوا کہ جب بادشاہ نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں تمہاری قیادت میں یہ لشکر روانہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ لشکر تم لے کر مدینہ المنورہ میں جاؤ۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس لشکر کی سربراہی کرتے ہوئے مدینہ المنورہ کا رخ کیا۔ دیکھیں آج کل کے دنوں میں قافلے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ ایسے دن ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے کہ ہم بھی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی حاضری کے لیے جائیں۔ تو جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو جس دن سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا، اس دن سے ہر مسلمان حضرت ام حبیبہ کا بڑا احترام کرتا تھا، بڑا ادب کرتا تھا، اس لیے کہ وہ پہلے صرف ام حبیبہ تھی، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ نکاح ہوا تو پھر وہ ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں بن گئی تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ نے دیکھا کہ اس نسبت رسول کی وجہ سے سارے لوگ میرا بڑا احترام کرتے ہیں
اور بادشاہ نجاشی نے حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم نے پورا سفر اور کوئی کام نہیں کرنا ہے، تم نے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیال رکھنا ہے، اور تم نے کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ تو حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں میں نے پورا سفر حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیال رکھا، ان کو جس چیز کی ضرورت تھی میں نے پیش کی، جو بات وہ کہتی تھی ہم مان رہے تھے۔ کشتیاں مدینہ المنورہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ وہ لشکر تھا جو حبشہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا اور پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ 13 سال کے بعد ان لوگوں نے ہجرت کیا ہے حبشہ سے مدینہ کی طرف۔ 13 سال کے بعد ان لوگوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھنا تھا۔ 13 سال کے عرصے کے بعد انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنی تھی۔ یہ گیپ کیوں آیا؟ صرف رسول پاک کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، اور یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ اب کشتیاں مدینہ المنورہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں یا حج کر کے آئے ہیں یا جو جا رہے ہیں، ان سے پوچھنا کہ جب مکہ المکرمہ سے سواری مدینے کا رخ کرتی ہے تو پھر دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پھر نظروں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جب وہ کھجوروں کے لمبے لمبے درخت وہ دور دور سے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو پھر عاشق کا دل پہلے ہی مدینے پہنچا ہوتا ہے۔ وہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے بلندی پہ اپنا مقام آ گیا، بلندی پہ اپنا مقام آ گیا، وہ دیکھو مدینے میں آقا کا غلام آ گیا۔ اور زبان حال سے کہتا ہے کھجوروں کے درخت کو دیکھ دیکھ کے بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا، وہ دیکھو مدینہ نبی کا قریب آ گیا۔ مل کے پڑھے ذرا بلندی پہ اپنا نصیب، وہ دیکھو مدینہ نبی کا قریب آ گیا۔ کشتیوں کا رخ تھا مدینے کی طرف۔ حضرت ام حبیبہ آپ فرماتی ہیں جب وہ دریا کا کنارہ آیا ہماری کشتیاں رکیں اور ہم نے وہاں پہ چند لمحے پڑاؤ کیا، سٹے کیا، کس لیے کہ سفر کی تھکاوٹ سے سکون مل جائے۔ فرماتے ہیں اونٹوں کی سواری موجود تھی، اونٹ آ گئے، آرام کرنے کے بعد ہم اونٹوں پہ بیٹھے اور مدینہ المنورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ سفر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں 13 سال کے بعد میں رسول پاک کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ کا ذرا فرماتی ہیں 13 سال کے بعد مدینے کی طرف ہماری سواری جا رہی ہے۔ وہ شاعر نے کہا دالم نشرح دا سینہ او لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ
مدینے کی طرف رخ تھا۔ سواریاں چلتی چلتی مدینہ المنورہ میں پہنچی، وہ مدینے کی اپنی ہی بہاریں ہیں۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہے ہمارا پورا لشکر مدینہ شریف میں پہنچا، ہمیں پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کو فتح کرنے کے لیے گئے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا لشکر وہاں پہ چھوڑا، خود سواری لی۔ ہم نے کہا جعفر کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں خیبر میں جا رہا ہوں، 13 سال ہو گئے ہیں میں نے رخ مصطفیٰ نہیں دیکھا، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا ہے، میں رسول پاک کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ادھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے مقام پہ پہنچے، تیرے میرے نبی کھڑے ہو گئے۔ حضور نے جعفر کو سینے سے لگایا، یہ مولا علی کے سگے بھائی تھے۔ حضرت جعفر کی پیشانی کو چوم کے میرے نبی نے فرمایا اے جعفر، مجھے خیبر کے فتح کرنے کی اتنی خوشی نہیں ہے جتنی تیرے ساتھ ملاقات کی مجھے خوشی ہوئی ہے۔ یہ تھا وہ منظر۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول پاک نے یہ جملے کہے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ ادھر میرے آقا خیبر فتح کر کے مدینہ المنورہ میں آئے، میرے لجپال کو حضرت ام حبیبہ نے پہلی نظر دیکھا۔ ام حبیبہ کے سامنے وہ منظر بھی تھا جب باپ سے چھپ کر رسول پاک کو دیکھا کرتی تھی، جب ماں سے چھپ کر رسول پاک کو دیکھتی تھی، جب دائیں بائیں کافروں کی تلواروں کا ڈر ہوتا تھا پھر بھی دار ارقم میں رسول پاک کو دیکھنے جایا کرتی تھی۔ ام حبیبہ کے سامنے وہ منظر بھی تھا۔ ارے 13 سال کے بعد جب رخ مصطفیٰ کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، زبان حال سے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے نبی کو سلام کیا، تیرے میرے نبی نے سلام کا جواب دیا۔ فرمایا ام حبیبہ کیسی طبیعت ہے؟ لجپال طبیعت تو ٹھیک ہے، میرے تو وارے نیارے ہو چکے ہیں۔ فرمایا کیا ہوا گا؟ لجپال آپ نے مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لیا گیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ پہلے صرف ام حبیبہ تھی، اب تو مومنوں کی ماں بن گئی ہوں۔ تیرے میرے نبی نے خیبر کا مال غنیمت سامنے کیا، فرمایا عائشہ ادھر آؤ مال غنیمت لے لو، حفصہ ادھر آؤ مال غنیمت لے لو، سودا بنت زمعہ کو مال غنیمت دیا، زینب بنت جہش کو مال غنیمت دیا، حضرت جویریہ کو مال غنیمت دیا۔ یہ میرے نبی کی ازواج ہیں۔ جب حضرت ام حبیبہ کی باری آئی میرے نبی نے 80 وسق کھجوریں ام حبیبہ کو دی، 20 وسق جو حضرت ام حبیبہ کو دیا۔ فرمایا ام حبیبہ تو حبیبہ کی ماں ہے، تیری گود میں ایک بیٹی ہے، اب وہ بھی پلتی رہے گی، تو بھی میرے حرم میں رہے گی۔ ادھر حضرت ام حبیبہ نے کہا آقا میں نے ایک بات کرنی ہے۔ فرمایا کرو کرو بات۔ آقا بادشاہ نجاشی کی جو نکرانی تھی وہ آپ کو سلام کہہ رہی تھی، وہ وعدہ پورا کیا۔ تیرے میرے کریم نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یار ساری دنیا مصطفیٰ کو سلام کرے، اللہ بھی مصطفیٰ پہ سلام بھیجے، تم بھی مصطفیٰ پہ سلام بھیجو، میں بھی رسول پاک پہ سلام بھیجوں۔ لیکن قربان جاؤں قسمت کے وارے نیارے تھے، بادشاہ کی نکرانی ہے۔ حضرت ام حبیبہ نے سلام کہا، میرے نبی نے وعلیہ السلام کہا۔
اور زمانے والے نو دسیا ہے اور جڑا سانو سلام بھیجدا ہے اسی انہاں دے سلاماں دے جواب بھی دینے ہاں اس واسطے تے محمدی مسجد وچ کہندے نے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لا پڑھو پڑھو سارے پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہلا شمع بز میں ہدایت پہلا ادھر ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اس کو پتہ چلا رے تیری بیٹی نے کلمہ بھی پڑھا گیا ہے مکہ بھی چھوڑا گیا اب تیری بیٹی رسول پاک کے نکاح میں آ گئی ہے اب ابو سفیان نے بڑے بڑے حربے استعمال کیے بعد میں صحابی رسول بن گئے تھے لیکن اپنے ماحول میں اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی طرف مائل کروں گا لیکن یہ تو پتہ نہیں تھا بیٹی مصطفیٰ کے قرب میں رہتی ہے ارے اس رسول کے قرب میں ہے جن کو پتھر بھی سلام کرتے گا جن کو درختوں کے پتے بھی لہلہا کے سلام کرتے گا ارے چاند ٹکڑے ہو کے جن کے قدموں میں آ جاتا گا سورج ڈوبا ہوا گو اشارہ کریں تو مولا علی کی نماز کے لیے سورج واپس آ جاتا گا اللہ ابو سفیان مکے سے چلا حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں توسیع کے لیے چلا میں جا کر رسول پاک سے بات کروں گا معاملہ کچھ نہ کچھ حل ہوگا لیکن سیدھا آ گیا اپنی بیٹی کے دروازے پہ توجہ ہے نا صاحب جی وہاں اللہ کو ذرا سیدھا گیا اپنی بیٹی کے دروازے پہ اس نے بیٹی کے دروازے پہ دستک دی اندر سے ام حبیبہ نے پوچھا کون ہے کہا میں ابو سفیان ہوں ام حبیبہ نے دروازہ کھولا 14 سال کے بعد ایک باپ اپنی بیٹی سے ملاقات کر رہا گیا باپ جب آگے بڑھا اس نے دیکھا بستر لگا ہوا گیا باپ بستر پہ بیٹھنے لگا ام حبیبہ دوڑی انہوں نے جا کر نیچے سے بستر نکال لیا ابو سفیان کو بڑا غصہ آیا ابو سفیان زبان حال سے کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا ہے لوگ تو اپنے ماں باپ کے لیے بستر بچھاتے ہیں تم نے بستر نکال لیا گا قربان جاؤں میں حبیبہ کا جواب کتنا حسین تھا عرض کیا بابا یہ بستر رسول پاک کا ہے بابا یہ بستر رسول پاک کا ہے رسول خود بھی پاک ہے رسول پاک کا بستر بھی پاک ہے بابا آپ نے کلمہ نہیں پڑھا گا آپ کا جسم ناپاک ہے ناپاک جسم کو رسول پاک کے پاک بستر پہ میں نہیں لگنے دوں گی حضرت ابو سفیان نے جب بعد میں کلمہ پڑھ لیا اس وقت تو غصے کے ساتھ نکلے ان کو یہ امید ہی نہیں تھی میری بیٹی میرے ساتھ ایسا کرے گی لیکن یہ خبر نہیں تھی جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ جائے پھر وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے رسول پاک سے پیار کرتا گیا ہے پھر وہ زمانے والے انہوں کہندا ہے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال او زمانے والے نو کہنا نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکری اے آمنہ گل حشر نو پڑھو پڑھو پنجابی دا شعر آمنہ گل حشر اور پانچ جس نے پھڑائی سرکار دو عالم نو او کہندا پھرے سب نو لجپال تے
مکڑی او کہندا پھرے سب خود بڑی عبادت گزار تھی، 5 نمازیں پڑھنے والی تھی، نوافل کی ادائیگی کرنے والی تھی، عمدہ اخلاق کی مالک تھی۔ ایک دن میرے نبی نے فرمایا جو بندہ روزانہ 12 رکعتیں نفل پڑھتا گیا، میں اللہ کا رسول گارنٹی دیتا ہوں جنت میں اس کو محل ملے گا۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں خدا کی قسم جب سے میں نے رسول پاک سے سنا گا اس دن کے بعد میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑا، میں روزانہ 12 رکعتیں نفل ادا کیا کرتی تھی۔ یہ تھا رسول پاک سے کہا۔ اب بڑی قابل توجہ بات ہے، ہجرت کا 8واں سال تھا، مکہ فتح کرنے حضور جا رہے ہیں، اور اس پہ میں پورا جمعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں ایک رمضان میں، وہ میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے کہ مکہ کیسے فتح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر گئے۔ میرے آقا سے بڑا سپہ سالار کون ہے؟ فرمایا ایک رستے میں سب میں داخل نہیں ہونا، علیحدہ علیحدہ رستے لے تاکہ پورے مکے کو گھیرا جائے گا۔ یہی تو وہ مکہ تھا نا، جب فتح ہوا تو بلال پاک کو مکے کی چھت پہ کھڑے کیا اور فرمایا بلال آپ اذان دو، جنہ تینوں ماریا سی وہ بھی ویکھ لین، جنہ تینوں تکلیف دیتی سی انہوں نے پتہ چل جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزہ کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا۔ حضرت عمر پاک نے حضور سے عرض کیا آقا اگر آپ اجازت دیں تو ابو سفیان کی میں گردن اتار دوں، کیونکہ یہ اس وقت اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ حضور کے چچا قریب کھڑے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سے چچا ہیں جن سے کسی نے ایک بار پوچھا تھا آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ کہا بڑے تو حضور ہی ہیں، دنیا میں پہلے میں آ گیا تھا۔ عرض کیا آقا ابو سفیان کو میں نے اپنے گھر میں پناہ دے دی ہے۔ میرے نبی خاموش ہو گئے۔ اگلا دن ہوا، ابو سفیان حضور کے سامنے آئے، حضرت عباس کھڑے ہیں۔ ابو سفیان پہلے ابو سفیان تھے، اب رخ مصطفیٰ کو دیکھا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اب صحابی رسول ہو گئے۔ اب صرف ابو سفیان نہیں رہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، جب رسول پاک کا کلمہ پڑھا تو آپ کے چچا نے کہا آقا یہ اپنی قوم کے سردار ہیں، اور سردار جو ہوتے ہیں وہ سرداروں والی باتیں پسند کرتے ہیں۔ تو میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا چچا جو آج ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کے اوپر بھی تلوار نہیں چلائی جائے گی، وہ امن میں رہے گا۔ اب ادھر حضرت ام حبیبہ کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بڑی خوشی ہوئی کہ میں ام المومنین ہوں اور میرا باپ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن اب رسول پاک کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا تو ابو سفیان نے حضور سے گفتگو کی۔ اس نے کہا جب کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت آپ کو اور اسلام کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ سمجھتا تھا، لیکن اب دل میں آپ کی محبت کا درخت لگ گیا ہے، اب آپ کو اور اسلام کو سب سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔ پھر حنین کی جنگ ہوئی، حنین کی جنگ میں حضرت ابو سفیان تلوار لے کے مسلمانوں کی طرف لڑ رہے ہیں۔ ارے لوگوں نے یہ منظر دیکھا
غزوہ بدر میں ابو سفیان کافروں کی طرف تھے، غزوہ احد میں کافروں کی طرف تھے، لیکن حنین کا منظر آیا، یہی ابو سفیان مسلمانوں کی طرف سے تلوار لے کر میرے نبی کی زلفوں پہ قربانی دے رہے ہیں۔ ایک تیر آیا، اس تیر نے حضرت ابو سفیان کی ایک آنکھ کو ضائع کر دیا۔ پھر جب طائف فتح ہوا، میرے نبی نے مال غنیمت سامنے رکھا، اللہ کے رسول نے فرمایا آ جاؤ مال غنیمت لینے کے لیے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں ڈھیر لگا ہوا تھا، میں نے آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، آج قریشیوں میں سے آپ مجھے سب سے زیادہ امیر نظر آ رہے ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا بلال، عرض کیا جی لجپال، فرمایا ابو سفیان سے پوچھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ابو سفیان نے کہا مجھے بھی مال غنیمت سے حصہ دے۔ میرے نبی نے 40 اوقیہ چاندی دی اور 100 اونٹ حضرت ابو سفیان کو دیے۔ 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ دیے۔ فرمایا ابو سفیان تیری یہ آنکھ کدھر گئی ہے؟ لجپال یہ تیرے قدموں پہ قربان ہو گئی ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے آقا میرا ایک بیٹا، پہلا بیٹا، اس کو بھی حصہ دیں۔ فرمایا بلال، عرض کیا جی لجپال، فرمایا اس کو بھی 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ دیا جائے۔ آقا میرا دوسرا بیٹا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، ان کو بھی حصہ دیا جائے۔ میرے نبی نے 40 اوقیہ چاندی 100 اونٹ دیا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو، پڑھو پڑھو زبانہ ہلاؤ، اے میرے نبی دا ذکر کرن گیا کون دیتا ہے دینے کو، ارے دینے والا سچا ہمارا۔ اور پنجابی والے نے دیکھا سی دیوانے جو بھی منگدے نے میرے لجپال، او کرم کر دین جس ویلے او نسلہ۔ حضور نے نکاح کیا حضرت ام حبیبہ سے، ابو بھی مسلمان ہو گئے، امی بھی مسلمان ہو گئی، پہلا بھائی بھی مسلمان ہو گیا، دوسرا بھائی بھی مسلمان ہو گیا۔ ارے کنبہ پورے کا پورا مصطفیٰ کی زلفوں کا دیوانہ بن گیا۔ اور یاد رکھنا آج کچھ پیروں کی طبیعت خراب ہوئی ہے، یہ طبیعت نہیں کہ نازلہ زکام نہیں، ان کے اندر کا گند نکلنا شروع ہوا ہے۔ کوئی حضرت ابو سفیان پہ بھونک رہا ہے، کوئی حضرت امیر معاویہ پہ بھونک رہا ہے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ میرے نبی کی حدیث ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس نے جتنے گناہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کیے ہوتے ہیں، جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ یہ مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اور لہذا ان ہستیوں کو جن کو قرآن نے کہا کلم وعد اللہ الحسنہ، ان سب کے ساتھ اللہ نے جنتی ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ اور یاد رکھنا صحابہ کے آپس کے معاملات ہیں، آپس کے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں کہ کسی صحابی کے معاملے کو چھیڑنے کی۔ کیا حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے درمیان کئی باتوں پہ اختلاف نہیں ہوتا تھا، لیکن ہمیں کوئی حق نہیں ہے اس اختلاف کو چھیڑنے کی۔ یہ یاد رکھنا، اپنا ایمان بچاؤ۔ اے پیر ویکھو، اے پیر ویکھو، اے پیر کدے حضرت امیر معاویہ نو پونکدا تے نہیں، اے کدے حضرت ابو سفیان نو پونکدا تے نہیں، پھر او دے ہاتھ چ ہاتھ رکھو،
تو جے پونکے تو انہوں پیر دی ٹھڈی مار کے آکھو ہے مصطفیٰ دے صحابہ تو سادہ دل بھی قربان ہے ساری جان بھی قربان ہے۔ یاد رکھنا ہے میں ایک گل دسنی تھی میرا حق بندا ہے، بڑی توجہ طلبات ہے۔ حضرت ابو سفیان نے خود بھی مال غنیمت لیا، اپنے ایک بیٹے دا بھی لیا، دوجے بیٹے دا بھی لیا۔ تو زبانے آنا پتہ کی گیا، آقا اللہ دی قسمیں تسی جنگ دے وچ ہوو تے پھر بھی چولیاں پر دے دے، تسی جنگوں باہر ہوو تے پھر بھی چولیاں پر دے دے۔ پھر 4 سال کا عرصہ گزارا حضرت ام حبیبہ نے حضور کے ساتھ۔ کتنے سال؟ 4 سال کا۔ اور میرے آقا کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر مبارک جو تھی وہ 40 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 40 سال عمر تھی۔ اور پھر جب بھی دل کرتا حجرہ عائشہ میں آ کر مصطفیٰ کی قبر کے قریب بیٹھ کر رسول پاک کو سلام کر لیا کر دیجیے۔ پھر دور فاروق اعظم میں جنگ یرموک ہوئی، وہاں پہ بھی ابو سفیان نے تلوار اٹھائی مسلمانوں کی طرف سے، اور تلوار اٹھا کے حضرت ابو سفیان نے کہا اللہ کی مدد آ جا، اللہ کی مدد آ جا۔ ایسے جملے تھے کہ پھر جنگ فتح ہو گئی۔ جب جنگ فتح ہوئی تو اسی دوران جنگ میں ایک تیر لگا، دوسری آنکھ بھی قربان ہو گئی، دوسری آنکھ بھی۔ لوگ پوچھتے ہیں ابو سفیان ہے تیریاں دو میں اکھاں کدھر گیاں ہیں؟ حضرت ابو سفیان کہا کرتے تھے اور خدا کی قسم ہے یہ میری دونوں آنکھیں مصطفیٰ کی زلفوں پہ قربان ہو گئی ہیں، یہ دونوں آنکھیں رسول اللہ پہ قربان ہو گئی۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دور خلافت آیا، حضور کی بیویوں کو سلام ہے، فاروق اعظم کا دور خلافت حضور کی بیویوں کو سلام ہے۔ بلکہ حضرت عمر نے جب وظیفے مقرر کیے تو حضرت عمر نے سب سے زیادہ نبی کے گھر والوں کے وظیفے رکھے۔ جب لوگوں نے پوچھا حضرت آپ تو عدل کرنے والے ہیں، آپ انصاف کرنے والے ہیں، فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے نبی کی بیویاں اگر ایک نیکی کریں گی اجر ڈبل ملے گا، تو میں بھی تو حضور کی ازواج کو اس لیے وظائف دے رہا ہوں، یہ مصطفیٰ کی ازواج ہیں، مومنوں کی مانگ ہے، قیامت والے دن ان کی چادر کا سایہ بھی نصیب ہوگا اور رسول پاک بھی خوش ہوتے جائیں گے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ وظائف مقرر ہے۔ عثمان غنی پاک کا دور ہے، ابو سفیان ان کا وصال ہو گیا، حضرت عثمان غنی نے خود ان کا جنازہ پڑھایا، خود ان کا جنازہ پڑھایا، اور جنت البقیع میں آج ان کی قبر ہے۔ باتیں کرنے والے منہ کھول کے باتیں کر جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں مصطفیٰ کے صحابہ کی شان کیا ہے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ ادھر عثمان غنی قید ہوئے، جب پانی 40 دن تک نہیں گیا، امام حسین پاک اور ان کے کنبے پہ 3 دن پانی بند ہوا تھا، اور 40 دن عثمان غنی کو پانی نہیں ملا، اور مسلم کی شرح میں لکھا 50 دن۔ اور پتہ ہے یہ کون عثمان تھے؟ جنہوں نے مدینے میں کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ 40 دن مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنے دی۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے کپڑا کھولا، اس میں کھانے کی چیزیں جمع کی، اس کو گٹھڑی بنایا، میں نے اپنے سواری کے اوپر رکھا، میں پانی کی بوتل، پانی کا جو مشکیزہ تھا اس کو بھی میں نے کپڑے کے اندر چھپایا، میں حضرت عثمان کے گھر کی طرف چل پڑی کیونکہ میرے دل میں تھا حضرت عثمان کو پانی پہنچے۔ لیکن کہتی ہیں راستے میں بلوائی کھڑے تھے، جنہوں نے مجھے روکا، میں نہ رکی تو انہوں نے میری سواری کی رسی کاٹی اور پھر میں نیچے گری اور پھر مجھے وہاں سے واپس آنا پڑا۔ حضرت ام حبیبہ نے اس طرح قربانیاں دی، 65 حدیثیں مصطفیٰ سے لے کر امت مصطفیٰ کو دی ہے۔ ایک دن فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے
حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے میرے نبی نے فرمایا جو ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں ظہر کے فرضوں سے پہلے پڑھے اور 4 رکعتیں ظہر کے فرضوں کے بعد پڑھے، میں اللہ کا رسول گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اس طرح کی تعلیمات۔ آخری وقت آ گیا اور جب نزا کا وقت ہو پھر عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت حضرت ام سلمہ کو بلایا اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان دونوں ازواج جو میرے مصطفیٰ کی ازواج ہیں ان دونوں کو کہا اگر رسول پاک کے نکاح میں رہتے ہوئے میری طرف سے جو تمہارا اور میرا رشتہ ہے میری طرف سے تمہیں کوئی دکھ پہنچا ہے تو آج ام حبیبہ معافی مانگ رہی ہے، اس کو معاف کر دینا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور جملے کے حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا سن ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور دعا کی حضرت ام حبیبہ کے لیے۔ تو حضرت ام حبیبہ نے کہا عائشہ جو تم نے دعا کر دی ہے اس دعا سے مصطفیٰ بھی راضی ہے خدا بھی راضی ہے۔ اور پھر وصال حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 74 سال کی عمر پائی ہے، 44 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، مدینہ المنورہ کے جنت البقیع کے قبرستان میں آپ کا مدفن بنا، اور حضرت ام حبیبہ نے پیغام دیا لوگوں میں نے باپ چھوڑا تو مصطفیٰ کے لیے، میں نے ماں چھوڑی تو مصطفیٰ کے لیے، میں نے بہنیں چھوڑی تو مصطفیٰ کے لیے، میں نے بھائی چھوڑے تو مصطفیٰ کے لیے، میں نے مکہ چھوڑا تو مصطفیٰ کے لیے، میں نے حبشہ سے مدینہ ہجرت کی تو مصطفیٰ کے لیے، میرا باپ مجھے ملنے کے لیے آیا، میں نے باپ کو رسول پاک کے بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا تو بس مصطفیٰ کے لیے، بس مصطفیٰ کے لیے۔ اور زمانے والوں کو پیغام دیا ہے میں نے زندگی گزاری تو مصطفیٰ کے لیے، اور پیغام دیا ہے کدی دین نہ پنگا نہ لے ہو، کدی اسلام نہ پنگا نہ لے ہو، بندہ جنہ مرضی اچھا ہوئے جڑا دین تے اسلام دے نال ان الدین عند اللہ الاسلام اسلام نہ پنگا لیندہ ہے وہ پاویں جڑا موڈا مرضی اچھی ہوئے چیخاں نکل جاندیاں نے کباڑے اٹھے جاندے نے پتہ نہ جانا ہے وہ جڑا اسلام نہ پنگا لے وہ حال کی ہوندہ ہے نجات صرف ہے تو قرآن کہتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا نجات ہے تو وہ محبت مصطفیٰ میں ہے، وہ عشق مصطفیٰ میں ہے، وہ ادب مصطفیٰ میں ہے۔ اچھا ایک مسئلہ دار کو پوچھنا ہوا امی دا پرا ہوئے تو انہوں کی کہنے ہیں؟ بولو تو صحیح، سارے بولو کی کہنے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مصطفیٰ کے ماموں ہیں۔ کبھی زبان دراز کرتے ہوئے خیال رکھنا کہ کس کی طرف زبان اٹھا رہا ہوں، کن کو کہہ رہا ہوں۔ ہاں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں صحابہ کے آپس کے معاملات آپس کے ہیں، مصطفیٰ کی آل کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلام ہے، مصطفیٰ کے اصحاب کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلام ہے۔ اللہ حضور کی محبت میں ہمیں مرنا جینا نصیب فرمائے۔ اگلا جمعہ شروع کریں گے کعبۃ المعظمہ پہ، کیونکہ روٹین کے ساتھ میں امہات المومنین پہ جمعے پڑھ چکا ہوں، جو رہ گئی ہیں پھر انشاءاللہ جو موضوعات آئیں گے تو میں ان میں یہ عرض کروں گا، اور آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس مسجد نبوی کے ساتھ